حي على الفلاح. جی تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. جب تک انشاءاللہ ہم لوگ ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں تب تک دوسرے لوگ انشاءاللہ جڑتے رہیں گے. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب سلیکٹ کی ہے وہ عقیدہ طحاویہ ہے، اور لاسٹ میٹنگ کے حساب سے میں نے اسے رومن میں چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً اس میں سے 20 پوائنٹس میں نے اختیار کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور سمجھ میں آئے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ کس نہج پر ہے، کس طرز پر ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی کیا ہے اس کتاب کو ذکر کرنے میں. ان کے زمانے میں جو اختلافات تھے، ان کے زمانے میں جو اسلامی فرقے بٹے ہوئے تھے، تو ان کے بالکل شارٹ اور مختصر انداز میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے کرتے انہوں نے اس کا آنسر کیا ہے. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ سلائڈز اس کے لیے، آپ کو تقریباً یہ سلائڈز مل چکی ہے واٹس ایپ پر. جی یہ جو جی استاذ ابھی ملی ہیں، 4 پیجز ابھی ملی ہیں. کیا یہ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی الحمدللہ موجود. جی تو ہم لوگ انشاءاللہ عقیدہ طحاویہ میں سے صرف 20 پوائنٹس کو جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. تو اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی اہمیت اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. اس کو آپ یہاں اس پیج پہ رجوع بھی کر سکتے ہو کہ دین اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے، اور توحید اسلام کا پہلا رکن ہے، بندوں پر اللہ کا پہلا واجب ہے، اعمال کی قبولیت توحید پر مبنی ہے، اور توحید کا سیکھنا جو ہے واجب امور میں سے ہیں. سارے انبیاء کو لے کر سارے انبیاء کو توحید دے کر جو ہے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. یہ توحید کی اہمیت ہے. اس کے بعد توحید کے موضوع پر چند اہم کتابوں کا بھی ذکر ہوا تھا. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو قدیم کتابیں ہیں توحید کے موضوع پر وہ کون کون سی ہیں؟ امید ہے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. کتاب السنہ، کتاب السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. جی بالکل. اور کتاب السنہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. جی کتاب التوحید، کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمہ ہاں اللہ. یہ کون سی صدی میں لکھی گئی ہے؟ 4تھی صدی میں، یعنی ابن خزیمہ کی وفات 311 میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا جو ورڈ ہے یہ ورڈ بھی پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. جی اس کے علاوہ اصل السنہ و اعتقاد. جی ہاں، اصل السنہ و اعتقاد الدین، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے توحید کے موضوع پر جو پرانے زمانے کی ہے. جی یہ 327 ہجری میں لکھی گئی. جی ہاں. تو اس طریقے سے چند کتابوں کے یہاں نام تھے، وہ بھی آپ کے پاس سلائڈز میں موجود ہے. آپ اس کو بعد میں آرام سے یاد کر سکتے ہو. اور عموماً جو ہمارے درمیان کانٹریڈکٹس ہوتا ہے یا پھر خاص کر دائی حضرات کو ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اس سے بات کریں کہ بھائی دیکھیے ہم لوگ ایسا کریں گے کہ جو بھی ریفرنسز ہم دے رہے ہیں وہ 5th ڈیکیڈ سے پہلے یعنی 5ویں صدی سے پہلے کی جو کتابیں ان کا ہم دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کسی ٹاپک پر، خواہ وہ علم غیب کا ٹاپک ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجود ہونے کا یا عرش پہ مستوی ہونے کا ٹاپک ہو یا کوئی اور ٹاپک ہو، تو بعد کے علماء کی شرح کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی. آپ اگر یہ جو عقیدے کے جو میجر بکس ہے جو آپ کے سامنے ہیں ان کی طرف اگر ان کو پابند بنا دیں گے، ہم لوگ صحابہ سے سٹارٹ کریں گے، 4تھی صدی تک یا 5ویں صدی تک کے بعد کا ریفرنس ہم نہیں دیں گے، تو یقین مانیے کہ آپ جو ڈیبیٹ یا مناظرہ کر رہے ہیں وہ بہت مختصر وقت میں ختم ہو جائے گا. اور یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ قرآن کی آیت لیتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، لیکن اس کا ایکسپلینیشن
9वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी या करंट में हमारे जो बहुत सारे अहले बिदअत के इमाम हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उनको पाबंद बना दें कि जो भी तुम रेफरेंस दोगे कुरान और हदीस की दलील को समझने का पुरानी अकीदा की किताब से दोगे, और मैं भी पुरानी अकीदा की किताब से दूंगा या दूंगी, तो यकीन मानिए कि आप हमेशा गालिब रहोगे। इसलिए इन किताबों के नाम और इन किताबों में क्या कंटेंट है ये हम लोगों को मालूम होना जरूरी है। किसी कोई वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं इसकी शरह भी आपके सामने जरूर करूंगा। तो ये अकीदे की बहुत कदीम किताबें हैं जिनका लोगों में तारुफ नहीं है, वो हमें जो है जानना है, इसको आपको याद करना है। उसके बाद इमाम तहावी का मुख्तसर तारुफ भी इससे पहले आपके सामने रखा गया, उसको मैंने चंद पॉइंट्स में जिक्र किया है, आपको स्क्रीन सामने नजर आती होगी। जी सर। जी, तो जी ये सर। छोटे से चंद टॉपिक्स हैं। इमाम तहावी जो है 3री सदी के बहुत बड़े इमाम थे, और आपका घराने कैसा था, आपके टीचर्स कितने थे, 300 से ज्यादा उलमा से सुभान अल्लाह आपने इल्म सीखा है। आप इल्म का आप अंदाजा लगाए कि कितना गहरा इल्म अल्लाह ताला ने आपको किताब और सुन्नत का दिया होगा। फिर उनके बाद जो किताबें हैं जो उन्होंने तसनीफ की है वो भी इसमें जिक्र की गई है। उसके बाद हम लोगों ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था अकीदे तहाविया का मतन के तौर पे। तो अकीदे तहाविया का मतन तकरीबन 150 पॉइंट से ज्यादा है, तो उसमें से मैंने आपके लिए 20 ऐसे मेजर पॉइंट्स निकाले हैं जो हमें जो है इस सेशन के अंदर सीखना है, इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीखना है, और इंशाअल्लाह हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे कि इमाम तहावी का अल्लाह के बारे में क्या एतकाद है, इमाम तहावी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या एतकाद है, इमाम तहावी का तकदीर के बारे में क्या एतकाद है, इमाम तहावी का सहाबा के बारे में क्या एतकाद है, इमाम तहावी का आखिरत के बारे में क्या एतकाद है। ये सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह सीखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह का अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में वही एतकाद है जिसको हम कहते हैं तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। इन तीनों तौहीद को इमाम तहावी ने 3 पॉइंट्स में बयान किया है। क्या कहा इमाम तहावी ने? अल्लाह की तौफीक से हम तौहीद बारी ताला में अपना ये एतकाद रखते हैं कि बेशक अल्लाह ताला एक है। ये कौन सी तौहीद हुई? ये तौहीद रुबूबियत हुई, है ना। तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं? तौहीद रुबूबियत कहते हैं कि अल्लाह ताला को अकेला मानना, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह ही खालिक है, वही राजिक है, वही मालिक है, वही समी है, वही कदीर है, वही बसीर है, कायनात के का जर्रा जर्रा उसके कुदरत की दलील है। ये है तौहीद रुबूबियत कि अल्लाह ताला तन्हा इस सारी कायनात का मालिक है। तो इसको इमाम तहावी ने अपने वर्डिंग में बयान किया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला एक है। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ये कौन सी तौहीद है? तौहीद उलूहियत। जी, तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत, जी हाँ, ये जो है तौहीद उलूहियत है कि अल्लाह ताला का जो है कोई भी शरीक नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बयान किया? और वो चीज नहीं और वो समीउ बसीर है। जी, इसके मिस्ल कोई चीज नहीं और वो समी और बसीर है। अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं, और वो समी भी है, वो बसीर भी है। ये कौन सी तौहीद हुई? तौहीद अस्मा व सिफात। तो अब अगर कोई शख्स ये कहे कि तौहीद की जो ये 3 किस्में हैं, ये इमाम इब्ने तैमिया ने 8वीं सदी में बयान की और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने 12वीं सदी में बयान की, या सऊदी के उलमा जो है 13वीं सदी में बयान कर रहे हैं, तब हम उन्हें आसानी से बता सकते हैं कि देखिए ये कोई नई तकसीम नहीं है। इमाम तहावी ने अपने किताब की स्टार्टिंग इन 3 तौहीद के अक़साम से की है कि अल्लाह ताला की तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की तौहीद उलूहियत, उसका कोई शरीक नहीं, और अल्लाह की तौहीद अस्मा व सिफात कि अल्लाह ताला के मिस्ल कोई चीज नहीं और वो समी व बसीर है। खुद ब खुद आपको जवाब मिल गया
کہ پرانے علماء بھی توحید کی 3 قسمیں مانتے تھے، جیسے آج ہم اہل سنت والجماعت توحید کی 3 قسمیں مانتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ جی شیخ۔ جی جی ہاں، تو یہ ہمارا جو ہے یہ 3 نکات ہے توحید کے اوپر، اور تینوں توحید کے اقسام پہ دلالت کرتے ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاص ٹاپک ہمارا تقدیر کے اوپر ہے۔ تقدیر یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے تعلق سے جو ازل میں لکھ دیا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں گے، ہماری عمر کتنی ہوگی، ہم اچھے ہوگے کہ برے ہوگے، ہمیں روزی کتنی دی جائے گی، ہمارے ماں باپ کی عمر کتنی ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا یا گمراہی پہ رکھے گا، ساری چیزیں ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دی ہے، اس کو لکھ دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر، اور عربی زبان میں اسے کہتے ہیں قضا و قدر، قضا اور قدر۔ تو قضا اور قدر کے تعلق سے امام طحاوی کی یہ جو مختصر سی کتاب ہے، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ چونکہ امام طحاوی کی وفات کب ہوئی ہے، آپ کا انتقال کب ہوا ہے؟ جی امام طحاوی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 339 321 کے اندر، 321 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ جو امت میں آیا تھا وہ تقدیر کا فتنہ تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ کے زمانے میں ہی بصرہ کے اندر، عراق کے اندر بہت ساری اقوام پیدا ہوئی جو نماز بھی پڑھتے تھے، جو یقرؤون القرآن، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقرؤون القرآن ویتفکرون فی العلم، کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن علم کو حقیر سمجھتے ہیں کہ علم ان کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بس جو ہوتا ہے بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو تقدیر کا فتنہ نکلا تو امام طحاوی کا جو پیریڈ آیا، یہ جو ہے فلسفی کا بہت گہرا پیریڈ تھا۔ تو تقدیر کے موضوع پر امام طحاوی کی اس کتاب میں جگہ جگہ پر بہت تفصیل ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کا یہ سب سے بڑا شبہ مانا جاتا تھا، تو اس کے جواب میں آپ نے جو عقیدہ کنسنٹریٹ کیا ہے، جو جمع کیا ہے، وہ بہت ہی بہترین عقیدہ ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پہلا پوائنٹ پڑھ لے۔ دنیا کا ہر کام اس کی تقدیر اور ہاں، تقدیر کے تعلق سے امام طحاوی نے بہت سارے پوائنٹ ذکر کیے، جن میں سے میں نے 5 پوائنٹس کو آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں دنیا کا ہر کام اس کی، یعنی کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہی چلتا ہے۔ یعنی دنیا کا ہر کام اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو ازل میں لکھ دیا ہے وہ، اور اللہ کی مشیت، جیسا اللہ ول کرے، جیسا اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے کے مطابق ہی چلتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ کام ہونا چاہیے تو وہ کام ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر کے اندر پرو دیا ہے، ہر چیز کو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ وہ پتا ہلے گا۔ اس کی شرح ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لیں گے۔ تو دنیا کا ہر کام اس کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ قمر آیت نمبر 79 کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو اپنی تقدیر اور اپنی مشیت کے مطابق پیدا کیا۔ یہ سورہ قمر آیت نمبر 79 میں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا سورہ احزاب 37 میں، اسی طریقے سے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ سورہ مرسلات 22-23 کے اندر۔ تو بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس موضوع کی وضاحت ہے کہ دنیا کا ہر کام
اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہوا. دوسرا پوائنٹ ہے، کون پڑھے گا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم تو چاہتے ہو لیکن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو تقدیر کے باب میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ نے سورہ تکویر آیت نمبر 28 اور 29 میں بیان کیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم چاہتے ہو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالی نہ چاہے. تو اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے. اسی لیے تقدیر کو ایمان کے اجزاء میں اور ایمان کے پلرز میں ایک اہم پلر اور ایک اہم عمود کا حصہ دیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. جی ہاں، ایمان کے 6 ارکان ہیں جو حدیث جبرائیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان تؤمن باللہ، جی ہاں، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے ہونے پر بھی اور تقدیر کے برے ہونے پر بھی. یعنی اگر تقدیر ہمارے ساتھ اچھی ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تقدیر ہمارے ساتھ اگر بری ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور جو اس بنیادی رکن کا انکار کرے تو وہ اسلام پر نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، ان کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کے جو یہ 6 ارکان اور پلر ہے ان میں سے اگر کوئی شخص تقدیر کا منکر ہے تو اگر وہ اللہ کی راہ میں سونے کا جو ہے پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے، باوجود یہ کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، باوجود یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر اور تقدیر کے اچھے ہونے پر اور برے ہونے پر ایمان نہ لائے. تو یہ تقدیر کے باب میں دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے عافیت و حفاظت دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے. جی ہاں، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے عافیت اور حفاظت دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے. یعنی ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے اس کے ساتھ. اسے ہم جو ہے جو مصطلح ہے، جو ٹرمینالوجی ہے، اس میں کہتے ہیں ہدایت توفیق. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. سورہ کہف آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہونے والا ہے. جسے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتائے اسے صحیح راستہ ملے گا. اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، کہ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہ اللہ کا اس کے ساتھ خاص فضل اور خاص کرم ہے اور اللہ کا یہ خاص احسان ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عدل کے متقاضی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کیا تو اللہ نے اس پر ظلم کیا، نہیں.
بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ آدمی ہدایت کے قابل نہیں ہے، اور اگر اسے ہدایت مل بھی گئی تو وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورہ انعام آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ انہیں ہدایت دے بھی دے یا ان کے سامنے ایسے حالات لے کر آئے کہ وہ ہدایت پر مجبور ہو جائے اور ہدایت کو حاصل کر لے، جہنم میں ڈال دیے جائیں، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم جیسے ہی دنیا میں جائیں گے واپس دوبارہ تیری عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے نہیں، اللہ پہلے سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ چھوٹ بھی دی گئی تب بھی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ تو ہدایت دینا اور ہدایت سے روکے رکھنا یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا خاص کرم ہے، اور ہدایت سے روکے رکھنا یہ اللہ کا عدل ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے راستہ بھی واضح کر دیا، نبی کو بھی بھیج دیا، رسول کو بھیج دیا، کتاب کو نازل کیا، روزانہ 5 ٹائم میں مسلمانوں کی اذان کو وہ سنتا ہے، لیکن وہ خود ہدایت نہیں چاہتا، وہ خود نہیں چاہتا کہ اس پر غور کرے، اس پر فکر کرے کہ آخر یہ جو آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، یا میڈیا کے ذریعے سے یہ لفظ مسلم مجھ تک پہنچ رہا ہے، یا اسلام کے تعلق سے کوئی چیزیں جو ہے دعویٰ کے ذریعے کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہے اور وہ ان پر غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے۔ لہٰذا ہدایت دینا یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہدایت سے منع کرنا یہ اللہ کا عدل ہے، اور اللہ اسی شخص کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں جو ہدایت کا حقدار نہیں ہے، لیکن جو شخص ہدایت کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دے کر رہتے ہیں۔ جو حق کا طلبگار ہے، جو صحیح راستے کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح راستہ ضرور بتاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو امام طحاوی نے ذکر فرمایا تقدیر کے بارے میں، جس کو چاہے وہ ہدایت دے اور جس کو چاہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت سے دور رکھے۔ شیخ میرا سوال تھا شیخ میرا سوال ایک ہے اس کے ریلیٹڈ۔ جی جی جس شیخ اللہ کریم خود کہتے ہیں نا سورہ دہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جی ہاں اس کے ریلیٹڈ تھا سر شیخ۔ جی ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان آیت نمبر 3 کے اندر، کہ ہم نے راستے کو واضح کر دیا ہے، راستے کو ہم نے واضح کر دیا ہے۔ کیا راستہ واضح کر دیا ہے؟ اما شاکرن، یا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اما کفورا، یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا راستہ بھی واضح کیا ہے اور کفر کا راستہ بھی واضح کیا ہے برابر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا راستہ پسند ہے؟ شکر کرنے والا میں شکر کرنے والے کے راستے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کا کسی چیز کو ہدایت دینے کا معیار 2 چیزیں۔ شیخ آپ کی آواز صحیح نہیں ہے، آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں کلیئر ہے الحمدللہ۔ شیخ پلیز سب سے کہیں کہ مائک اپنا میوٹ کر لیں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے سب کی وجہ سے۔ ہاں، مائک اگر انمیوٹ رہے گا تو شاید میں بھی کیمرہ بند کر لیتا ہوں تاکہ آواز کلیئر ہو۔ ابھی آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ جی شیخ الحمدللہ۔ جی ہاں، تو دیکھیے ایک چیز کو تقدیر کے باب میں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور بہت اچھا کویکشن آپ نے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک وہ ارادہ جسے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں، اور ایک وہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ نے چاہا کہ یہ دنیا بنے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی رہے، برے لوگ بھی رہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ کچھ لوگ ہدایت پہ رہے، کچھ لوگ گمراہ رہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔
لیکن ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کو ہدایت کی توفیق عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت حکیم اور بہت حکمت کے غرض سے یہ کیا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو کیوں پیدا کیا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، خواہ بندہ شاکر رہے خواہ بندہ کافر رہے. تو اللہ نے جو ہے کفر کو کیوں پیدا کیا؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مفتاح دار السعادہ میں اس کی 30 حکمتیں بیان کی ہے. کتنی حکمتیں؟ 30 حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر خیر اور شر دونوں کو نہیں بناتے تو توبہ کے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھے بندوں میں اور برے بندوں میں فرق نہیں سمجھ میں آتا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی یہ صفت کھل کر سامنے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، یہ کیفیت کھل کر سامنے نہیں آتی. اور ابلیس کے اندر اور فرشتوں کے درمیان جو ہے فرق کھل کر سامنے نہیں آتا. لہٰذا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو 2 حصوں میں تقسیم کرے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت بہترین مثال دی ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ناحیے سے اسے پسند بھی کرتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہارا علاج جو ہے کسی پرٹیکولر میڈیسن کے اندر ہے جو انتہائی زیادہ کڑوی ہے، جو بہت زیادہ کڑوی میڈیسن ہے، تو انسان باوجود یہ کہ اس کڑوی میڈیسن کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ اسی میں میرے لیے شفا ہے تو نہ پسند کرتے ہوئے بھی وہ اسے استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ایک ناحیے سے اس نے اسے پسند کیا اور ایک ناحیے سے اس نے اسے ناپسند کیا. تو اجتماع الضدین ایک وقت میں ممکن ہے انسان کے حق میں، تو اللہ رب العالمین تو اشرف، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا جو ہے خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر ارادوں کی یہ تقسیم ہے تو بے شک یہ عدل پر اور انصاف پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہدایت دے اور کچھ بندوں کو گمراہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو پسند کرتا ہے اور گمراہ لوگوں کو، اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کو واضح کر دیا. اما شاکرن، یا تو تم شکر گزار بندے بنو، اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. او کفورا، یا اگر کفر کرنے والے، انکار کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ناپسند کرے گا. امید ہے چیز اس سے واضح ہو گئی ہوگی. جی شیخ الحمدللہ. نام یا شیخ. جی ہاں، اس میں ایک پوائنٹ کا آپ یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ مجھے گمراہ ہونا ہے تو پھر آخر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے کا شبہ آ سکتا ہے نا ذہن کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہت بہترین جواب دیا ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی شبہ انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی اپنے صحابہ اکرام سے. فرمایا کہ ما منکم نفس الا وقد علم منزلها فی الجنت او النار، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر نفس کا اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ جنتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ فَلِمَ نَعْمَلْ، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے جب پہلے سے لکھ دیا ہے تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ اکرام نے سوال کیا فَلِمَ نَعْمَلْ أَفَلَا نَتَّقِلْ، پھر ہم عمل کیوں کریں، کیوں نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر اللہ نے تمہارے حق میں بہتر چیز لکھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے عمل کو چاہتا ہے. اعملوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، عمل کرتے رہو اس لیے کہ اللہ نے ہر اس چیز کو آسان کر دیا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اگر آپ عمل کرو گے تو اس تک پہنچو گے،
اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس چیز تک نہیں پہنچو گے. تو اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہی تقدیر ہے کہ آپ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اس چیز تک پہنچ سکتے ہو. لیکن اگر آپ بھروسہ کر کے بیٹھو گے تو آپ کا جو مقصود ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے کچھ بدبو آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا پھر ہم لوگ جو ہے ماسک پہن لیتے ہیں. کیوں؟ کیا کوئی انسان اس وقت یہ کہتا ہے کہ جانے دو، بدبو آنے دو، اللہ نے میری تقدیر میں جو ہے بدبو لکھ دی ہے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا، بلکہ ہم فطری طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے سبب کو اختیار کرنا ہے تاکہ میں بدبو سے محفوظ رہ سکوں. لیکن وہ انسان جو یہ کہے کہ نہیں میری تقدیر میں بدبو ہے، تو یقیناً اس کی تقدیر میں بدبو آتی ہے اور وہ جو ہے اس برائی کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھے. جب ہمیں کوئی کڑوی چیز کھانے کے لیے دی جاتی ہے تو ہم کڑوی چیز اچانک اگر کوئی ہمیں کچھ ایسے کڑوی چیز لا کر دے دے تو ہم فوراً تھوک دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جانے دو، اللہ نے میرے حق میں جو ہے میری تقدیر میں کڑوی لکھ دیا تھا، اس لیے مجھے کڑوا کھا لینا چاہیے. جب میرے حق میں ہے، میرے اختیار میں ہے کہ اس کڑوی چیز کو مجھے نہیں کھانا ہے، تو ایسے وقت میں اگر میں تقدیر سے استدلال کروں تو لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے کہ ارے بھائی اتنی کڑوی چیز ہے اور کسی نے تم کو مجبور بھی نہیں کیا ہے، تمہیں تو تھوکنا چاہیے. ہم فطری طور پہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا اس لیے مجھے عمل کی ضرورت نہیں، یہ تقدیر کے منافی ہے. اس لیے عمل اور تقدیر کا بہت گہرا تعلق ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی توحید سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے جس کی تقدیر سب سے زیادہ قوی. تو یہ تقدیر کے باب میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ اللہ کا خاص فضل ہے اور جسے گمراہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. چوتھا پوائنٹ اگر کوئی پڑھے ہمارے سامنے، امید ہے انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. ہم لوگ انشاءاللہ شیخ آپ ابن قیم کا جو یہ کال تھا لاسٹ والا وہ پلیز آپ ریپیٹ کریں گے؟ جی کون سا پوائنٹ؟ جو ابن قیم کے بارے میں آپ نے بتایا تھا نا، جو شخص عمل کے ذریعے، وہ آگے کا میں لکھ نہیں پائی. جی ہاں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفاء العلیل پیج نمبر 25-26 کے اندر فرمایا کہ فإن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب وأن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس سبب کو اختیار کرتا ہے جس سبب کے ذریعے سے اس کی حالت درست ہو سکتی ہے تو تقدیر کی حقیقت کو وہ پا لیتا ہے، اور جو تقدیر کی حقیقت کو پالے وہ توحید میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَكُلَّمَا ازْدَادَ اجْتِهَادًا فِي تَحْصِيلِ السَّبَبِ كَانَ حُصُولُ الْمَقْدُورِ أَدْنَى إِلَيْهِ. كُلَّمَا ازْدَادَ اجْتِهَادًا فِي تَحْصِيلِ السَّبَبِ، جب بندہ سبب کو حاصل کرنے میں اور سبب پر عمل کرنے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ نے اس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے اس کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب انسان سبب کو اختیار کرتا ہے اس کی تقدیر کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لہذا تقدیر کا اور توحید کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ بندہ جس قدر موحد ہوگا اس قدر اچھے اعمال میں اجتہاد کی وہ کوشش کرے گا اور اللہ نے اس کی تقدیر میں جو چیز کو لکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا. جی تو ہم نے 3 پوائنٹ ابھی سیکھے امام طحاوی رحمہ اللہ کے. دنیا کا ہر کام اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. آواز انشاءاللہ آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ آ رہی ہے. جی اصل میرا نیٹ یہاں پہ چونکہ ویک کا میسج آیا تو کیمرہ میں بند کر دیتا ہوں.
تو پہلا جو ہے نقطہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے امام طحاوی کا کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ ازل سے جنت میں داخل ہونے والے اور جہنم میں داخل ہونے والے تمام حضرات کی تعداد کا علم ہے۔ جی ہاں، جنت میں کتنے لوگ جائیں گے، جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے، ان سارے لوگوں کی تعداد کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ جنت میں جانے والوں کی تعداد کا بھی، جہنم میں جانے والوں کی تعداد کا بھی، اور بہت سارے اہل اسلام ہے جو جہنم میں جائیں گے، ان میں سے کتنے لوگ کس ٹائم پہ کس کی شفاعت پہ نکالے جائیں گے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4661 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2647۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنت والنار، کہ تم میں سے ہر شخص کے جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی جنت میں جانے والے سب سے بڑی تعداد ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابو یعلا کے اندر ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت فرمایا، صفوف اہل الجنت 20 و 100۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جنت میں جانے والوں کی تعداد 120 صفحے ہیں، 120 صف۔ اللہ رب العالمین 120 صفحے مقرر کریں گے جو جنت میں جانے والی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک۔ اور حدیث جو ہے صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان 120 صفحوں میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنے امت کے ساتھ رحم دلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ کو یہ اکرام کرنا کہ آدم کے زمانے سے قیامت تک جنت والوں کی 120 صفحے لگے گی، جن میں سے 80 صفحے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے حقدار بنائے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جنت میں جانے والوں کی تعداد اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد، اور جہنم میں جانے کے بعد جو وہاں سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی مشیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی کتابت میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ لیا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ جن کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اسی کے مستحق ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے ہدایت اور اس کی رہنمائی اور اس کا رشد اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لہٰذا کوئی شخص اگر یہ سمجھے، یہ معتزلہ کا بہت بڑا شبہہ ہے جس کا امام طحاوی نے اس جملے کے اندر جواب دیا۔ معتزلہ پرانے زمانے میں جو ہے ایک بہت بڑا فرقہ تھا جو آئیڈیالوجی سے وہ لوگ بات کیا کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جہنم کو بھی پیدا کیا، تو اب جو نیک عمل کرے گا اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اسے جنت دے، اور جو برا عمل کرے گا
تو اسے جہنم میں جانا ہی جانا، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے۔ تو یہ تقدیر کا انکار تھا اس زمانے میں۔ اہل سنت والجماعت یہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ ہم کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی، برے لوگوں کے لیے جہنم بنائی۔ نیک لوگ جنت میں صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اور اس کی اذن ہوگی تو اس کے حقدار ہوگے۔ اور ایسے ہی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی برائی کرنے والے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں کسی بھی وقت جہنم سے نکال سکتا ہے اور جنت میں داخل کرے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کو میرے اہل کبائر کے لیے لکھ دیا ہے جو جہنم میں جائیں گے، گناہ کی سزا ان کو ملے گی، لیکن میری شفاعت کی وجہ سے وہ نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لہٰذا جنت اور جہنم کا معیار یہ صرف عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں داخل کریں گے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد کا علم ہے، اور ازل ہی سے اس بات کا علم ہے کہ جو ہے جہنم میں جانے والے کون کون ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس پر بہت ساری قرآن اور حدیث کی دلیلیں دلالت کرتی ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی مشیت اور اپنی قدرت کے اندر اس چیز کو لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہوا، یہ چوتھا پوائنٹ ہوا، اور پانچواں پوائنٹ ہے تقدیر کے سلسلے میں۔ جی، نیک بخت وہ ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بدبخت بھی وہ ہے جس کے بدبخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ جی ہاں، نیک بخت وہ ہے جس کے نیک ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بدبخت وہ ہے جس کے بدبخت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نیک لوگوں کو بھی بنایا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو بھی بنایا، اس کو جو ہے شریعت کی اصطلاح میں مرتبۃ العلم والکتابہ کہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ فلاں نیک ہوگا، اللہ نے اسے نیک بنایا، اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں جو ہے برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے برا بنایا۔ علماء کرام نے نیک اور علماء کرام نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلوں کو 4 فیصلوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، جسے عربی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر عمری۔ تقدیر عمری یعنی تقدیر عمری کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے تعلق سے لکھ دیا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اسے کتنا رزق دیا جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، ابن مسعود کی، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر شخص کی اللہ رب العالمین نے تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کر دیا ہے۔ 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن تک وہ علقے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس میں روح کو پھونک دیتے ہیں، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اللہ رب العالمین 4 چیزوں کے لکھنے کا اس میں حکم دیتے ہیں۔ يُكْتَبُ رِزْقُهُ او بِكِتَابَةِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اس کو تقدیر عمری کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر جب کسی بھی انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے تو اس کے 0 پوائنٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ہی اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا عمل کتنا ہے، اور یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین کی یہ تقدیر مجمل، اللہ رب العالمین اس کے اسباب کو اختیار کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے، اس کی مشیت پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تبدیل فرماتے ہیں۔ ایک ہے جو اللہ نے تقدیر کو ازل میں لکھ دیا ہے، اور ایک ہے وہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز فرشتوں کو بیان کی ہے۔ جیسے ہماری کمپنی کے اندر ایک باس ہوتا ہے، اس باس کو معلوم ہے کہ کسی امپلائی کو کمپنی کے اندر کتنی مدت تک رکھنا ہے،
جیسے کسی امپلائی کو اسے 5 سال تک رکھنا ہے، لیکن وہ اپنا جو ایچ آر ہوتا ہے یا اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ فلاں امپلائی کو 3 سال کے بعد نکال دینا ہے، جبکہ اس کے علم میں یہ ہے کہ مجھے 3 سال بعد نہیں نکالنا، مجھے اس کو 5 سال تک رکھنا ہے، لیکن اپنے ایچ آر کو بتاتا ہے کہ 3 سال کے بعد اس کو ٹرمینیشن لیٹر دینا ہے۔ اب جب اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ مجھے 3 سال بعد جانا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں جو ہے پروگریس لاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کروں، تو پھر جو اعلیٰ مدیر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے 2 سال، اس کے جاب کی گارنٹی مزید 2 سال بڑھا دو، جبکہ اس کے علم میں پہلے سے یہ چیز ہے کہ اسے بڑھانا ہے، لیکن اس کے ایچ آر کو معلوم نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے کی کیفیت، یہ ایک مثال بیان کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی تقدیر میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اٹل ہے، مضبوط ہے، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، فیصلہ اللہ کا آخری فیصلہ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تقدیر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تقدیر معلق، جو اللہ نے فرشتوں کو بیان کی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنا انہیں دینا چاہیے، فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا جو اللہ انہیں نہیں بتاتا۔ ایسے ہی انبیاء اکرام ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو غیب کی بہت ساری چیزیں اللہ نے بتائی تھی، مگر انبیاء کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو اللہ نے نہیں بتائی۔ تو اب اللہ کے علم میں یہ تھا کہ فلاں کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ 55 کے بعد اس کی عمر کو چھین لینا ہے، ملک الموت سے کہا۔ پھر اس نے جو ہے صلہ رحمی کر دی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے نا، قرابت داری کو جوڑنے سے عمر بڑھتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو پہلے سے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صدقہ کرے گا اور اس کی بلا ٹل جائے گی، لیکن ان فرشتوں کو بعد میں بتایا گیا۔ تو اس لیے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ تقدیر ہے جو مبرم ہے، اللہ نے اپنے پاس ٹھوس لکھ دی ہے، اور ایک وہ تقدیر ہے جس کے آحاد ان فرشتوں کے پاس چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے حالت کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، ایک انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین ہر سال کے اعمال کی تجدید فرماتے ہیں، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور حسن بصری اور سعید بن جبیر اور قتادہ وغیرہ سے وارد ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے پاس جو رزق کی میعاد دی گئی تھی وہ میعاد بھی تبدیل ہوتی ہے، وہ میعاد بھی تبدیل ہوتی ہے کب؟ لیلۃ القدر میں، کہ ایک انسان نے لیلۃ القدر کا بینیفٹ لیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کی اس تقدیر کو جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے پاس دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ازل سے اس کو جو ہے اس میں تبدیل فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے جسے ہم تقدیر یومی کہتے ہیں، روزانہ اللہ رب العالمین بندوں کے حالتوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور امام بخاری نے جو ہے موقوفاً ابو درداء سے ایک روایت نقل فرمائی ہے تقدیر یومی کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے سورہ رحمان آیت نمبر 29 کے اندر، کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ اپنی شان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ بیان کی، ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا، کہ اللہ رب العالمین ہر دن کسی نہ کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو قرضے سے نجات دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو عزت اعلیٰ سے اعلیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو جو ہے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ جو تقدیر یومی ہے، یہ فرشتوں کے پاس دی گئی تقدیر آحاد میں تقدیر معلق کے اندر تبدیل ہوتی ہے۔ یہ تیسری قسم، پہلی قسم میں تقدیر عمری، دوسری قسم میں تقدیر سنوی، اور تیسری قسم میں بھی تقدیر یومی جو روزانہ جس میں جو ہے تبدیلی آتے رہتی ہے۔ انشاءاللہ ان تین قسموں میں میں سمجھتا ہوں کہ مناسب، ان 3 قسموں کا ذکر مناسب ہے۔ اس کے علاوہ بھی تقدیر عام ہے، تقدیر میثاق ہے، اور یہ بہت لمبے اور انٹلیکچوئل ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو لینے کی ہم کوشش کریں گے۔
تو تقدیر کے تعلق سے یہ 5 پوائنٹس ہمیں یاد کرنا ہے جو امام طحاوی نے ذکر کیے ہیں، اور جس میں اہل معتزلہ کے شبہات کا، اور انشاءاللہ میں شبہات بھی آپ کے سامنے اگر وقت رہا تو ذکر کروں گا، ان کا جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ کیا ہے، ہم اسے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ جی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسے ریوائز کرے، یہ 5 پوائنٹ جو ہم نے تقدیر پر پڑھے۔ دنیا کا ہر کام اس کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتا ہے۔ جی پوائنٹ 1 جی سر، دنیا کا ہر کام اس کی تقدیر، اللہ کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتا ہے۔ جی دوسرا جی، پوائنٹ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ جی تیسرا نقطہ ہے جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے عافیت و حفاظت دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ گمراہ جی کرتا ہاں۔ ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو ازل سے جنت میں داخل ہونے والے اور جہنم میں جانے والے تمام لوگوں کی تعداد کا علم ہے۔ جی ہاں بے شک۔ اور نمبر 5 نیک بخت وہ ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بدبخت بھی وہ ہے جس کے بدبخت ہونے کا رب العالمین نے فیصلہ کر دیا۔ جی ہاں انشاءاللہ واضح ہیں یہ 5 پوائنٹ انشاءاللہ۔ اس شیخ میں کوئی اشکال یا کوئی چیز اگر الحمدللہ۔ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ شیخ ایک چیز، یہ تقدیر کی جو 5 اقسام بتایا، میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرتی ہوں، شاید کچھ چھوٹ گیا ہے۔ تقدیر عمری، تقدیر معلق، تقدیر یومیہ، تقدیر مبرک۔ نہیں، 5 تقدیر اقسام بتا دوں آپ کو؟ میں چاہ رہا تھا 3 پورا- بتاؤں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو 5 بتا دیتا ہوں۔ پانچوں بتائیے۔ بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم تقدیر کی جو علماء کرام نے ذکر کی ہے وہ ہے تقدیر بشری، یا اس کو تقدیر میثاق بھی کہتے ہیں۔ تقدیر میثاق کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم ساری مخلوقات کو ایک میدان میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور ہم سب سے اس بات کا عہد لیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم سب سے اس بات کا عہد دیا، اور ہم نے اس کا اقرار کیا کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، ہم میں سے بعض لوگ اپنے جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ شیخ آپ کہیں کہ 5 کو ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہ تقدیر بشری نمبر 4 میں ذکر کر رہا ہوں، تقدیر بشری یا تقدیر میثاق جسے کہتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ سورہ اعراف 172 کے اندر اللہ نے تقدیر بشری کا یا تقدیر میثاق کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو، أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کی ساری ذریت سے اس بات کا عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان کے نفس پر انہیں گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب میں تم سب کو اپنے پاس کھڑا کروں تو تم یہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمارے تعلق سے بیان کر دیا کہ تم سب اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اللہ نے تم سے عہد لیا، تم نے عہد کا اقرار کیا کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اللہ نے اس پر یہ بھی تم سے کہا قیامت کے دن منکر نہیں جانا۔ تو اب ہم پر اللہ کے تقدیر کی حجت قائم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہ کریں۔ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ہم سب جانتے ہیں، سوری آپ کی آواز آ رہی ہے،
جی ہم سب آپ جانتے سب ہیں لوگ اپنا میوٹ کہ کر دینا. ہم نے اپنی جو ہے والدہ کا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے اس طور پر گالی دے کے اگر تو نے تیری ماں کا دودھ نہ پیا ہو، میں ایک مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے، یہ ہمیں اچھی طریقے سے یقین ہے. اسی طریقے سے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سونوگرافی کے ذریعے سے یا ہماری جو انٹرنل کیفیت ہے اس کے بارے میں مشنریز کے ذریعے سے ہمیں خبر کرتا ہے، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. تو قرآن کریم خبر کی تو سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن نے ہمارے بارے میں یہ خبر کیا کہ تم کھڑے تھے، ایک وقت آیا تھا جب آدم کے ساتھ تم کو اللہ کے سامنے کھڑا رکھا گیا اور تم سے عہد لیا گیا. جب دنیاوی معاملات میں بہت ساری انسین چیزوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ فلاں ہمارا باپ ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ فلاں مشنری کے ذریعے سے ہماری فلاں چیز سامنے کھل کر آ گئی ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ قرآن نے اس تقدیر بشری کا جو ذکر کیا ہے یہ تقدیر بشری حق ہے. یہ بہت انٹلیکچوئل ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اگر سیکنڈ سیمسٹر کے اندر تقدیر کا چیپٹر رہا تو انشاءاللہ میں اس میں بہت سارے جو شبہات آتے ہیں آئیڈیالوجی والے کی طرف سے ان کا انشاءاللہ ہم لوگ جواب لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو یہ تقدیر بشری اور تقدیر میثاق ایک تقدیر کی ایک اہم قسم ہے. 5ویں قسم ہے تقدیر عام. تقدیر عام جو ساری کائنات کو محیط ہے اور جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وہ تقدیر عام کیا ہے؟ یہ ملکی ویز، یہ گیلیکسیز ہم دیکھتے ہیں، انسان کتنی کوشش کر رہا ہے ان تک پہنچنے تقدیر کی. مبرم بولے تھے. جی ہاں، تقدیر مبرم، آپ اسے تقدیر مبرم بھی کہہ سکتے ہیں. بہت اچھے. تو تقدیر عام یا تقدیر مبرم جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے. كتب الله مقادر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مجمل تقدیر کو ایک جگہ لکھ دیا. اور آج کے زمانے میں ان چیزوں کا انکار ہی ممکن نہیں. ایک چھوٹی سی چپ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہے. پہلے پرانے زمانے میں تھا جب معتزلہ وغیرہ میزان کا انکار کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ایک ایک چیز، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ لکھ لے اور اس کے پاس پورا ان ساری چیزوں کا علم ہے. تو اس بنیاد پر معتزلہ نے انکار کیا. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی چپ کے اندر کتنے ٹریلین اور کتنے ٹی بی کی انفارمیشن ایک چھوٹی سی جو ہے چپ کے اندر آ جاتی ہے. تو اس سے ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر عام اور تقدیر مبرم کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے اور اس کی تقدیر جو ہے کتنی عظیم ہے. تو یہ تقدیر کی عموماً جو ہے 5 قسمیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی. جی شیخ ایک بار آپ جو اوپر والے جو 3 تھے ایک بار آپ اس کو بول دیں گے ورڈز. دنیا کا ہر کام اس کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتا ہے. یہ ورڈ جی یہ نہیں، جو تقدیر کا ابھی جو آپ 5 بولے تو 3 جو تھے اوپر والے وہ والے. جی ہاں، سب سے پہلے جو ہے تقدیر عمری ہے. ریپیٹ کر دیں. جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہماری وفات، ہماری حیات، ہمارا بدبخت ہونا، نیک ہونا لکھ دیا ہے، یہ تقدیر عمری ہے، ہمارے عمر کی تقدیر. دوسری ہے تقدیر سنوی جو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں لکھتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. بعض لوگ جو ہے اس سے مراد 15ویں شعبان کو لیتے ہیں اور اسے لیلۃ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں شب برات کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے، اور اللہ نے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو ایک ہے تقدیر سنوی جو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہے اور اس پر ابن عمر اور دیگر لوگوں کی روایتیں موجود ہیں. اور تیسری ہے تقدیر یومی. اس کا علم جو ہے فرشتوں کو ہوتا ہے، تقدیر معلق. جی ہاں، تقدیر معلق کا علم فرشتوں کے پاس ہوتا ہے بے شک، لیکن تقدیر مبرم کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. جی. اور تیسرا جیسا کہ میں نے بیان کیا تقدیر یومی ہے، اور چوتھا
تقدیر بشری ہے یا تقدیر میثاق ہے، اور پانچواں ہے تقدیر عام۔ شیخ تقدیر معلق جو جس کا علم فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، قرآن کی دلیل؟ تقدیر معلق پر قرآن کی جی ہاں بہت سارے دلائل ہیں قرآن کے جس سے ہم تقدیر معلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا رب العالمین نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، نہیں یہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ فرشتوں سے متعلق کسی آیت کو دیکھنا پڑے گا، ایک منٹ۔ ہاں جی ہاں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، جی ہاں یہ بھی دلیل بنتی ہے، یہ بھی تقدیر معلق کی دلیل ہے۔ سورہ قدر کی بھی بن سکتی شیخ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم، ہاں یہ بھی بنتی ہے إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو جو معلوم قدر ہے یہ جو ہے تقدیر معلق کی دلیل بنتی ہے۔ جی شیخ آپ نے سوال کیا ہے کہ شیخ ابن قیم کی کتاب کا ریفرنس دیں جس کا آپ نے ذکر کیا تقدیر، اور مفتاح دار السعادہ کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو جو ہے، امام ابن قیم کی تقدیر کے اوپر بھی جو ہے مستقل کتاب ہے، بہت ساری کتابوں میں ابن قیم نے اس پر بات کی ہے۔ شفاء العلیل فی مسائل القدر جو ہے امام ابن قیم کی بہت مشہور کتاب ہے شفاء العلیل، تو آپ شفاء العلیل کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ جو ریفرنس میں نے ذکر کیا تھا وہ ایک منٹ، وہ میں نے آپ کو مفتاح دار السعادہ کا ذکر کیا تھا۔ شیخ وہ تقدیر یومی کا آپ تھوڑا بول رہے تھے، جی شیخ وہی تھا ریفرنس تقدیر یومی کے تعلق سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ رب العالمین اپنی ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر رہا ہے، یہ سارا ریسائکلنگ سسٹم اور یہ سارا روٹین اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے کہ کسی کو معاف کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، کسی کے درجے کو بلند کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو بدبخت بنا رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نیک بنا رہا ہے، کسی کو جو ہے جنت عطا کر رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے تقدیر یومی سے اس کا تعلق تقدیر معلق سے تعلق جو آیت ما یشاء، یہ سوال کیا جی تقدیر معلق اور تقدیر یومی ایک ہی ہے کیا؟ جی نہیں، تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیان کر دی ہے، اور فرشتے اس کے جو اجزاء اور پارٹس ہیں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نافذ کرتے ہیں، یہ تقدیر معلق ہے۔ اور تقدیر یومی یہ اللہ رب العالمین کا اختصاص ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متنبع کرتا ہے۔ تو تقدیر یومی تقدیر مبرم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مبرم کا تو آٹومیٹک پارٹ ہے، اور تقدیر معلق بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی خبر فرشتوں کو دے اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تنفیذ کرے تو یہ تقدیر معلق ہو سکتی ہے۔ جی اور بعد میں ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، کیا بولیں ہم اب ملک سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ بک میں دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے لیے اکٹھا کیے ہیں، اور یہی پوائنٹس ہم لوگ یاد کریں گے اور یہی ہمارے لیے مقرر ہوگا، اور ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام طحاوی کے زمانے میں عقیدے کے باب میں انہوں نے کون کون سی چیزیں ذکر کی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم پر ایمان ہے، یہ بھی بہت اہم ٹاپک تھا آپ کے زمانے میں۔ اس کے بعد معراج ہے، معراج کے تعلق سے بہت سارے شبہات جو پرانے زمانے میں تھے آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد گناہ کبیرہ کا مسئلہ ہے، گناہ اور ایمان، تو گناہ کبیرہ کا مسئلہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے کیا انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور گناہ کبیرہ کے موضوع کو لے کر خوارج اور معتزلہ کی کیا رائے ہے، اہل سنت کی۔ انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس کو ہم اگلے لیکچر میں، یہ کم سے کم 3 سے 4 ٹاپک ہمیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت آپ بار بار جو کہہ رہے تھے یہ کون سی جماعت ہے اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت والجماعت یہ اہل السلف کی وہ جماعت ہے جو صحابہ اکرام کے طریقے پر ہو، اللہ کے نبی کی سنت پر
اور نبی کی سنت کے ایکسپلینیشن کو اور مانا اس کی علیہ تفسیر واصحابہ کو سب سے پہلے صحابہ کے ایکسپلینیشن سے مانا سمجھتے علیہ ہیں، واصحابہ، ملک سے نکل ہے نا؟ جانے پھر اس اس کے جگہ بعد تابعین اور طب تابعین میں وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے نہج پر تھے انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ اہل سنت نہیں ہے جو آج ہمارے زمانے میں ہے، جنہوں نے صرف ٹائٹل اختیار کیا ہے لیکن قدم قدم پر وہ قرآن کی آیت پر تو عمل کرتے ہیں، حدیث پر تو عمل کرتے ہیں، مگر اس کی تفسیر اور اس کی شرح کو اپنی آئیڈیالوجی سے اور اپنی عقل سے سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹیپس ہیں اور انہی اسٹیپس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں صحابہ کی طرف رجوع کرنا ہے، صحابہ کے بعد تابعین اور ان کے بعد طب تابعین اور ان کے بعد جو ہے سلف کے وہ ائمہ جو ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے طریقے، اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث یہاں کی پر کوئی جو فرق کتابوں ہے؟ کے نام ذکر کیے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ شیخ ہمارے درمیان اگر کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے عقیدے کے باب میں کہ سب سے صحابہ سے جو قریب زمانے میں جو سب سے پہلے لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے اور وہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ حق کا۔ ٹھیک ہے، وقت ہمارا کافی زیادہ ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، قیامت کے دن آدم اور موسیٰ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے۔ شیخ اس کے بارے میں جو آپ نے ٹاپک پڑھایا ہمارے پاس بک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کے ٹاپک کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا انشاءاللہ؟ الحمدللہ، الحمدللہ یہ میں سمجھ میں آیا۔ ہمیں کوئی بک پی ڈی ایف نہیں ملے گی اس ٹاپک کے بارے میں شیخ؟ جھگڑے کا اکھاڑا بن جاتا ہے میں جسے بک کو ریفر کر رہا ہوں چونکہ عربی میں ہے، اگر عربی میں آپ کو فائدہ مند ہوگی تو میں دے سکتا ہوں، یا شیخ پھر میں نے دیکھیے اس سے پہلے عقیدہ طحاویہ کا مکمل ترجمہ انگلش اور اردو دے دیا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو رومن میں آپ کیجئے تو جو پوائنٹس ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو رومن میں کر کے میں نے دے دیا۔ اسی پوائنٹ کا ایکسپلینیشن میں یہ یہاں جو بیان کروں گا کوشش کریں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں، میں انشاءاللہ 2 بار 3 بار اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر اس کے لیے۔ السلام علیکم شیخ، جزاک اللہ خیر۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن پیچھے پتہ نہیں کوئی مائک جو ہے کھلا رکھ رہا ہے سارا ٹائم، تو اس سے کافی کنفیوژن ہو رہا ہے، سمجھ میں آپ کی بات بھی آ رہی ہے پھر پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے، تو اگر میوٹ پہ رہے گا تو سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گا انشاءاللہ۔ جی جی بالکل، سارے لوگوں سے ریکویسٹ رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا دوسری بات یہ، اگر کسی کو جواب، شیخ اگر کسی کو جواب دینا ہے تو اپنا ہینڈ ریس کریں، ہاتھ اٹھائیں، تاکہ جو ہے کسی کو وہ مائکس کی وجہ سے ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا۔ جی بالکل بالکل، انشاءاللہ امید ہے سارے لوگ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے، اس طرح ہاتھ اٹھا دیں تو اور انشاءاللہ جس کا ہاتھ اٹھے گا تو چیٹ باکس میں صرف اسی کا انشاءاللہ، یا کم سے کم چیٹ باکس کا آپ لوگ یوز کریں، وہاں پہ جو کویشچنس آتے ہیں انشاءاللہ ان کا آنسر دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ یہیں پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس درس کے تعلق سے اگر کوئی بھی کویشچن ہو عقیدے کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، آپ اس کو پریپیئر کریں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو یا لاسٹ سیشن میں اس کو لینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔